Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جماعت دہم الجبرا پریکٹس پیپر 1 پریلیمنری ایگزامینیشن سالڈ پیپر کوشچن آنسر، یہ سیکنڈ ٹرم کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر پریکٹس پیپر کے طور پر۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل ضمنی سوالات کے لیے دیے گئے متبادلات میں سے صحیح متبادل منتخب کر کے لکھیے۔ اس کے لیے 4 سوال ہوں گے 4 نمبرات کے لیے۔ پہلا سوال ہے، ہمزاد مساواتوں 3x جمع 2y مساوی ہے 11 اور 7x منفی 4y مساوی ہے 9 کو کریمر کے اصول کے تحت حل کرنے کے لیے dx کی قیمت کیا ہے؟ اس کے آپشن ہے A 26، B منفی 26، C 62، D منفی 62۔ دوسرا سوال ہے، حسابی تصاعد AP 41، 36، 31، 26 کے پہلے 10 ارکان کی جمع کیا ہے؟ A 635، B 600، C 200، D 185۔ تیسرا سوال ہے، اگر مربع مساوات x کی دوسری جمع kx منفی 8 مساوی ہے 0 کا ایک جذر منفی 4 ہو تو درج ذیل میں k کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کے آپشن ہے A 0، B 4، C 0 یا 4، D 2۔ چوتھا سوال ہے، اگر ایک سکے کو اچھالا جائے تو نمونہ نقاط کی تعداد کیا ہوگی؟ اس کے آپشن ہے A 4، B 2، C 1، D 8۔ اس کے جوابات ہے، پہلے کا جواب ہے D، دوسرے کا جواب ہے D، تیسرے کا جواب ہے D اور چوتھے کا جواب ہے B۔ سوال نمبر 1 کا B ہے، مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے۔ 4 نمبرات۔ پہلا سوال ہے، مربع غالب 4، 3، 2، 7 کی قیمت معلوم کیجئے۔ دوسرا سوال ہے، کیا x مساوی ہے منفی 1 مربع مساوات x کی دوسری منفی 3x منفی 4 مساوی 0 کا جذر ہے؟ تیسرا سوال ہے، حسابی تصاعد AP کے بعد کے 2 ارکان لکھیے اگر A مساوی ہے 10 اور D مساوی ہے 2۔ چوتھا سوال ہے، اگر n آف A کی قیمت 6، n آف S کی قیمت 16 تب P آف A کی قیمت معلوم کیجئے۔ حل ہے، پہلے کا حل ہے 4، 3، 2، 7، 4 ضرب 7 منفی 3 ضرب 2 مساوی 4 7 28 منفی 3 دونی 6، یعنی اس کی قیمت ہوگی 22۔ مربع غالب کی قیمت 22 ہے۔ دوسرا سوال ہے، دی گئی مساوات میں x مساوی ہے منفی 1 رکھنے پر بائیں جانب x کی دوسری منفی 3x منفی 4 مساوی ہے منفی 1 کی دوسری منفی 3 منفی 1 منفی 4، 1 جمع 3 منفی 4 مساوی ہے 0، دائیں جانب 0 ہوگا تو x مساوی ہے منفی 1 دی گئی مساوات کا جذر ہے۔ تیسرا سوال ہے، T1 مساوی ہے A مساوی ہے 10، D مساوی ہے 2، T2 مساوی ہے T1 جمع D مساوی ہے 10 جمع 2 مساوی ہے 12، T3 مساوی ہے T2 جمع D مساوی ہے 12 جمع 2 مساوی ہے 14۔ چوتھے کا جواب ہے P آف A is equal to N of A upon N of S۔ P of A is equal to 6/16 مساوی ہے 3/8۔ سوال نمبر 2 کا A ہے، مندرجہ ذیل عملی کام مکمل کیجئے کوئی 2 4 نمبرات کے لیے۔ پہلا سوال ہے، حسابی تصاعد AP 10، 15، 20 کا 19واں رکن معلوم کرنے کے لیے درج ذیل سرگرمی مکمل کیجئے۔ سرگرمی یہاں پر A مساوی ہے 10، D مساوی ہے ڈیش، T 19 مساوی ہے سوالیہ نشان، TN مساوی ہے A جمع ڈیش، اس لیے T 19 مساوی ہے 10 جمع ڈیش، اس لیے T 19 مساوی ہے ڈیش۔ دوسرا سوال ہے، 2 سکے بیک وقت اچھالے گئے، ان کے لیے نمونہ وسعت S اور وقوع A اور وقوع B کے ممکنہ حاصلات معلوم کرنے کے لیے درج ذیل سرگرمی مکمل کیجئے۔ وقوع A کم از کم ایک چت حاصل کرنے کے لیے، وقوع B کوئی چت حاصل نہ ہو۔
सरगर्मी है दो सिक्कों को बैक वक्त उछाला गया। एस मसावी है HTTH। ए ऐसा वक़्फ़ा है जिसमें कम से कम एक चित हासिल होता है, इसलिए ए मसावी है HT-TT। बी ऐसा वक़्फ़ा है जिसमें चित हासिल नहीं होता, यानी बी मसावी है डैश। तीसरा सवाल है हमजाद मसावतों को हल करने के लिए दर्ज झैल अमली का मुकम्मल कीजिए। 3x जमा 5y मसावी है 26 और x जमा 5y मसावी है 22। पहली मसावत है 3x जमा 5y मसावी है 26। दूसरी मसावत है x जमा 5y मसावी है 22। मसावत एक में से मसावत दो की तफरीक करने पर 3x जमा 5y मसावी है 26 और x जमा 5y मसावी है 22। तो इसका जवाब रहेगा डैश मसावी है 4, इसलिए x की कीमत आएगी डैश। मसावत दो में x की कीमत रखने पर 2x जमा 5y मसावी है 22, इसलिए 5y मसावी है डैश, इसलिए y मसावी है डैश। हल है पहला सवाल की सरगर्मी का हल है। यहाँ a मसावी है 10, d मसावी है 5, t 19 हासिल करना है। ज़ाब्ता है tn मसावी है a जमा n मनफी 1 ज़रब d। कीमतें रखने पर t 19 मसावी है 10 जमा 19 मनफी 1 ज़रब 5, इसलिए t 19 की कीमत होगी 100। दूसरी सरगर्मी है दो सिक्कों को बैक वक्त उछाला गया। s मसावी है HHHTTHTT। ए ऐसा वक़्फ़ा है जिसमें कम से कम एक चित हासिल होता है। ए मसावी है HTTHTT। बी ऐसा वक़्फ़ा है जिसमें चित हासिल नहीं होता। बी मसावी है HH। सरगर्मी 3x जमा 5y मसावी है 26 और x जमा 5y मसावी है 22। 3x जमा 5y मसावी है 26 पहली मसावत, x जमा 5y मसावी है 22 दूसरी मसावत। मसावत एक में से मसावत दो की तफरीक करने पर 3x जमा 5y मसावी है 26 मनफी x जमा 5y मसावी है 22। 2x मसावी है 4, x मसावी है 2। मसावत दो में x की कीमत रखने पर 2 जमा 5y मसावी है 22, इसलिए 5y मसावी है 20 यानी 22 मनफी 2 20, इसलिए y मसावी है 20/5 यानी 4 आएगी। 5 चौक 20। सवाल नंबर 2 का बी है मंदरजा झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। कोई 4-8 नंबरात के लिए। पहला है मसावत 2x मनफी y मसावी है 1 के 2 हल लिखिए। दूसरा अगर मुरब्बी मसावत 2x की दूसरी मनफी 6x जमा k मसावी 0 के जज़र हकीकी और मसावी हों तो k की कीमत मालूम कीजिए। इसलिए हिसाबी तसाद 7, 11, 15 का 21वां रुकन मालूम कीजिए। चौथा सवाल है दो सिक्कों को बैक वक्त उछाला गया, दोनों सिक्कों के ऊपरी रुखों पर चित आने का एहतमाल मालूम कीजिए। पांचवा अगर x मनफी 1 1 4 मसावी है 13 तो x की कीमत मालूम कीजिए। हल है पहले का जवाब है 2x मनफी y मसावी है 1। x की कीमत 4 लेने पर 2 ज़रब 4 मनफी y मसावी है 1, इसलिए 8 मनफी y मसावी है 1, इसलिए मनफी y मसावी है 1 मनफी 8, इसलिए मनफी y मसावी है मनफी 7, इसलिए जवाब रहेगा y की कीमत 7 होगी। दूसरा है y मनफी 3 लेने पर 2x मनफी 3 मसावी है 1, इसलिए 2x जमा 3 मसावी है 1, इसलिए 2x मसावी है 1 मनफी 3, इसलिए 2x मसावी है मनफी 2, x मसावी है मनफी 1। x की कीमत मनफी 1 और y की कीमत मनफी 3 होगी। दूसरा सवाल है 2x की दूसरी मनफी 6x जमा k मसावी है 0। यहाँ a की कीमत 2, b की कीमत मनफी 6, c की कीमत k है। मसावत के जज़र हकीकी और मसावी हैं, इसलिए b की दूसरी मनफी 4 ac मसावी है 0। मनफी 6 की दूसरी मनफी 4 ज़रब 2 k मसावी है 0, इसलिए 36 मनफी 8 k मसावी है 0।
اس لیے 8 کے مساوی ہے 36، اس لیے کے مساوی ہے 36/8، اس لیے کے مساوی ہے 9/2، یعنی جواب کے کی قیمت 9/2 ہوگی۔ تیسرا سوال ہے، یہاں اے مساوی ہے T1 مساوی ہے 7، T2 مساوی ہے 11، T3 مساوی ہے 15، ڈی مساوی ہے T2 مائنس T1 یعنی 11-7، یعنی اس کی قیمت ہوگی 4، اس لیے n کی قیمت 21 ہے۔ ٹی این کے ضابطے میں اگر قیمتیں رکھیں گے تو ٹی این کا ضابطہ ہے Tn مساوی ہے A پلس n-1 انٹو ڈی، اس لیے T21 is equal to 7 plus 21 minus 1 into 4 مساوی ہے 7 جمع 20 ضرب 4، اس لیے 7 جمع 80، یہاں پر T21 کی قیمت 87 ہوگی، یعنی 21واں رکن 87 ہے۔ چوتھا سوال ہے، ایس مساوی ہے ایچ 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 ٹی ٹی ایچ ٹی ٹی، اس لیے n of s is equal to 4۔ فرض کیا دونوں سکوں کے اوپری رخوں پر چت حاصل ہونے کا وقوع a ہے، a مساوی ہے ایچ ایچ، اس لیے n of a is equal to 1، p of a is equal to n of a upon n of s، اس لیے p of a is equal to 1/4، یعنی جواب ہوگا احتمال 1/4 ہے۔ پانچواں سوال ہے، x -1 1/1 4 مساوی ہے 13، اس لیے x ضرب 4 -1 ضرب 1 مساوی ہے 13، 4x جمع 1 مساوی ہے 13، 4x جمع 4x مساوی ہے 13 -1، اس لیے 4x مساوی ہے 12، اس لیے x مساوی ہے 12/4، اس لیے x مساوی ہے 3، یہاں پر جواب میں x کی قیمت 3 ہوگی۔ سوال نمبر 3 کا A ہے، مندرجہ ذیل عملی کا مکمل کیجئے کوئی ایک۔ 3 نمبرات کے لیے پہلا سوال ہے، مربع مساوات 5x کی دوسری جمع kx -7 مساوی 0 کا ایک جذر -1 ہے، k کی قیمت معلوم کرنے کے لیے درجہ ذیل سرگرمی مکمل کیجئے۔ سرگرمی مربع مساوات 5x کی دوسری جمع kx -7 مساوی 0 کا ایک جذر -1 ہے۔ مساوات میں x مساوی -1 رکھنے پر 5 ضرب ڈیش جمع k ضرب ڈیش -7 مساوی 0، اس لیے ڈیش منفی ڈیش -7 مساوی 0، اس لیے ڈیش منفی k مساوی 0، اس لیے k کی قیمت ڈیش ہوگی۔ دوسرا سوال ہے، 2 5 7 ان ہندسوں کا استعمال کر کے کسی بھی ہندسے کو دہرائے بغیر 2 ہندسی اعداد بنائے گئے اعداد میں a 3 b 5 سے تقسیم پذیر اعداد کا احتمال معلوم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل سرگرمی مکمل کیجئے۔ سرگرمی s مساوی ہے ڈیش، اس لیے n of s مساوی ہے ڈیش، وقوع a بنایا ہوا عدد 3 سے تقسیم پذیر ہے، اس لیے n of a مساوی ہے ڈیش، p of a is equal to n of a upon n of s مساوی ہے ڈیش، وقوع b بنایا ہوا عدد 5 سے تقسیم پذیر ہے، اس لیے n of b مساوی ہے ڈیش، p of b is equal to n of b upon n of s that is equal to ڈیش۔ اس کا حل ہے، پہلی سرگرمی کا حل ہے، مربع مساوات 5x کی دوسری جمع kx -7 مساوی 0 کا ایک جذر -1 ہے۔ مساوات میں x مساوی ہے -1 رکھنے پر، اس لیے 5 ضرب -1 کی دوسری جمع k ضرب -1 -7 مساوی 0، اس لیے 5 - k -7 مساوی 0، اس لیے -2 -k مساوی 0، اس لیے k مساوی ہے -2۔ دوسری سرگرمی s مساوی ہے 25 27 52 57 72 75، اس لیے n of s 6 رہے گا، وقوع a بنایا ہوا عدد 3 سے تقسیم پذیر ہے، اس لیے n of a مساوی ہے 4، p of a is equal to n of a upon n of s that is equal to 4/6، 4/6 مساوی ہے 2/3، وقوع b بنایا ہوا عدد 5 سے تقسیم پذیر ہے، اس لیے n of b is equal to 2، یعنی n of b مساوی ہے 2، p of b is equal to n of b upon n of s that is equal to 2/6 that is equal to 1/3، یعنی اس کے جواب آئے گا 1/3۔ سوال نمبر 3 کا B ہے، مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے کوئی 6 نمبرات کے لیے۔
پہلا سوال ہے پہلے n طبعی جفت اعداد کا مجموعہ 462 ہے، n معلوم کیجئے۔ دوسرا حل کیجئے، 312x جمع 138y مساوی ہے 202، 138x جمع 312y مساوی ہے 173۔ تیسرا سوال، ایک باغ میں ہر عمودی قطار میں افقی قطار کی نسبت 10 درخت زیادہ ہے۔ اگر درختوں کی کل تعداد 3000 ہو تو ہر عمودی قطار میں درخت کی تعداد معلوم کیجیے۔ چوتھا سوال ہے، تاش کی گڈی سے ایک پتا بے ترتیب نکالا گیا، نکالے گئے پتے کا احتمال معلوم کیجیے کہ وہ اے ایک سیاہ پتا ہے، بی ایک پتے کا سیدھا رخ ہے، سی ایک پان کا پتا ہے۔ حل ہے، پہلے کا حل ہے، طبعی جفت اعداد 2 4 6 8 ہے، یہاں a مساوی ہے 2، d مساوی ہے 2، s of n = 462، n کی قیمت معلوم کرنا ہے۔ ضابطہ ہے، Sn کا ضابطہ ہے Sn = n/2 × 2a + n-1 × d۔ قیمتیں رکھنے پر 462 مساوی ہے n/2 × 2 × 2 + n-1 × 2۔ 462 مساوی n/2، قوس میں 4 جمع 2n-2، اس لیے 462 مساوی ہے n/2، قوس میں 2 جمع 2n، اس لیے 462 مساوی ہے n قوس میں 1 جمع n، اس لیے 462 مساوی ہے n جمع n کی دوسری، اس لیے n کی دوسری جمع n - 462 مساوی ہے 0، اس لیے n جمع 22n - 21n مساوی ہے 462۔ اجزائے ضربی کے طریقے سے اسے حل کر رہے ہیں، اس لیے n قوس میں n جمع 22 - 21n جمع 22 مساوی ہے 0، اس لیے n جمع 22 دوسرے قوس میں n - 21 مساوی ہے 0، اس لیے n جمع 22 مساوی 0 یا n - 21 مساوی 0، اس لیے n کی قیمت ہوگی -22 یا -21، لیکن n کی قیمت منفی عدد نہیں ہو سکتی، اس لیے n مساوی -22 ناقابل قبول ہے، تو اس کا جواب رہے گا n کی قیمت ہوگی 21۔ دوسری سرگرمی کا حل ہے، 312x جمع 138y مساوی ہے 202۔ پہلی مساوات 138 جمع 312y مساوی 173۔ دوسری مساوات 1 اور 2 کی جمع کرنے پر 312x جمع 138y مساوی ہے 202، 138x جمع 312y مساوی 173، اس کو جمع کرنے پر 450x جمع 450y مساوی 375، طرفین کو 75 سے تقسیم کرنے پر 6x جمع 6y مساوی ہے 5، مساوات 1 سے مساوات 2 کو تفریق کرنے پر 312x جمع 138y مساوی ہے 202، 138x جمع 312y مساوی 173، تو اس کی قیمت آئے گی 174x - 174y مساوی 29، طرفین کو 29 سے تقسیم کرنے پر 6x - 6y مساوی ہے 1، مساوات 3 اور 4 کی جمع کرنے پر 6x جمع 6y مساوی ہے 5، 6x - 6y مساوی ہے 1، اس لیے 12x مساوی ہے 6، یعنی x کی قیمت ہوگی 1/2۔ مساوات 3 میں سے x مساوی 1/2 رکھنے پر 6 ضرب 1/2 جمع 6y مساوی ہے 5، اس لیے 3 جمع 6y مساوی ہے 5، اس لیے 6y مساوی ہے 2، اس لیے y مساوی ہے 1/3۔ مساواتوں کا حل رہے گا x اور y کی قیمت 1/2 یا 1/3۔ تیسرا سوال ہے، فرض کیجئے ایک افقی قطار میں درختوں کی تعداد x ہے، تب ایک عمودی قطار میں درختوں کی تعداد x جمع 10 ہے۔ درختوں کی کل تعداد 3000 ہے، اس لیے x قوس میں x جمع 10 مساوی ہے 3000، اس لیے x کی دوسری جمع 10x - 3000 مساوی ہے 0، اس لیے x کی دوسری جمع 60x - 50x - 3000 مساوی ہے 0، اس لیے x قوس میں x جمع 60 - 50 قوس میں x جمع 60 مساوی ہے 0،
اس لیے ایکس جمع 60 ایکس منفی 50 مساوی صفر، اس لیے ایکس جمع 60 مساوی صفر یا ایکس منفی 50 مساوی صفر، اس لیے ایکس کی قیمت منفی 60 یا ایکس کی قیمت 50 ہوگی۔ اب درختوں کی تعداد منفی نہیں ہو سکتی، اس لیے ایکس مساوی منفی 60 ناقابل قبول ہے، تو ایکس مساوی 50 جواب ہوگا۔ ایکس جمع 10 مساوی 50 جمع 10 مساوی 60، یعنی ایک عمودی قطار میں درختوں کی تعداد 60 ہے۔ چوتھے سوال کا جواب ہے نمونہ وسط ایس میں 52 پتے ہیں، اس لیے این آف ایس 52 ہے۔ اے فرض کیا اے ایسا وقوع ہے جس میں سیاہ پتہ حاصل ہوتا ہے۔ کل 26 سیاہ پتے ہیں، 13 حکم کے پتے اور 13 چڑیا کے پتے، اس لیے این آف اے مساوی 26۔ پی آف اے از اکول ٹو این آف اے اپون این آف ایس، اس لیے پی آف اے مساوی 26/52، اس لیے پی آف اے مساوی ہے 1/2۔ بی ہے فرض کیا بی ایسا وقوع ہے جس میں پتے کا سیدھا رخ حاصل ہوتا ہے، سیدھے رخ کے کل پتے 12 ہوتے ہیں، اس لیے این آف بی مساوی ہے 12۔ پی آف بی از اکول ٹو این آف بی اپون این آف ایس، اس لیے پی آف بی از اکول ٹو 12/52، اس لیے پی آف بی از اکول ٹو 3/13۔ سی ہے فرض کیا کہ سی ایسا وقوع ہے جس میں پان کا پتا حاصل ہوتا ہے، کل 13 پتے پان کے پتے ہوتے ہیں، اس لیے این آف سی مساوی ہے 13۔ پی آف سی از اکول ٹو این آف سی اپون این آف ایس، اس لیے پی آف سی از اکول ٹو 13/52 یعنی 13/52، اس لیے پی آف سی مساوی ہے 1/4، یعنی کل جوابات رہیں گے۔ اے کا جواب ہے 1/2، بی کا جواب ہے 3/13، سی کا جواب ہے 1/4۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجیے۔ کوئی دو 8 نمبرات کے لیے پہلا سوال ہے، ایک دو ہندسی عدد اور اس کے ہندسوں کو الٹ کر حاصل ہونے والے عدد کی جمع 121 ہے، دہائی کا ہندسہ اکائی کے ہندسے سے 7 بڑا ہے، اصل عدد معلوم کیجیے۔ دوسرا سوال ہے، قسمت کے کھیل میں گھومتے ہوئے تیر کی نوک چکری پر لکھے ہوئے اعداد 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50 میں سے کسی ایک عدد پر ٹھہرتی ہے اور تمام مساوی ممکنہ حاصلات متوقع ہے، تب تیر کی نوک کے ایک جفت عدد، بی ایک 5 سے تقسیم پذیر عدد، سی ایک 3 سے تقسیم پذیر عدد، ڈی ایک منفرد عدد پر ٹھہرنے کا احتمال معلوم کیجیے۔ تیسرا سوال ہے، دو مربعوں کے رقبوں کا مجموعہ 468 میٹر اسکوائر ہے، ان کے احاطوں کے درمیان 24 میٹر کا فرق ہے، دونوں مربعوں کے اضلاع کی لمبائی معلوم کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے حل، فرض کیا دو ہندسی عدد میں اکائی کے مقام کا ہندسہ x اور دہائی کے مقام کا ہندسہ y ہے، پہلی شرط کے مطابق y مساوی x جمع 7، اس لیے y منفی x مساوی ہے 7، وہ دو ہندسی عدد 10y جمع x ہے، ہندسوں کا مقام بدلنے پر حاصل ہونے والا عدد 10x جمع y ہے، دوسری شرط کے مطابق 10y جمع x جمع 10x جمع y مساوی 121، 11x جمع 11y مساوی 121، اس لیے 11 جمع x جمع y مساوی 11، یعنی طرفین کو ہم نے 11 سے تقسیم کر دیا ہے۔ مساوات 1 اور 2 کی جمع کرنے پر y منفی x مساوی ہے 7، y جمع x مساوی ہے 11، اس لیے 2y مساوی 18، اس لیے y مساوی 18/2، یعنی y کی قیمت 9 ہوگی۔ مساوات 2 میں y کی قیمت 9 رکھنے پر x جمع 9 مساوی ہے 11، اس لیے x مساوی ہے 11 منفی 9، اس لیے x کی قیمت 2 ہے۔ 10y جمع x سے اصل عدد معلوم کرنا ہے، تو 10 قوس میں 9 جمع 2 مساوی 90 جمع 2 یعنی 92، یعنی مطلوبہ دو ہندسی عدد 92 ہے۔ دوسرا سوال ہے، نمونہ وسط ایس مساوی ہے 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50، اس لیے این آف ایس مساوی ہے 8۔ فرض کیا تیر کے ایک جفت ہندسے پر جفت عدد پر ٹھہرنے کا وقوع اے ہے، تب اے مساوی ہے 20، 30، 40، 50، این آف اے 4 ہوگا، اس لیے پی آف اے مساوی این آف اے اپون این آف ایس، اس لیے پی آف اے مساوی ہے 4/8 یعنی 1/2۔
فرض کیا تیر کے 5 سے تقسیم پذیر عدد پر ٹھہرنے کا وقت ہوا b ہے، تب b مساوی ہے 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50۔ اس لیے n آف b مساوی ہے 8، اس لیے p آف b از اکول ٹو n آف b اپون n آف s۔ اس لیے p آف b از اکول ٹو 8/8 یعنی 1۔ سی ہے فرض کیا کہ تیر کے 3 سے تقسیم پذیر عدد پر ٹھہرنے کا وقت ہوا سی ہے، تب سی مساوی ہے 15، 30، 45۔ اس لیے n آف سی مساوی ہے 3، اس لیے پی آف سی مساوی ہے n آف سی اپون n آف ایس۔ اس لیے پی آف سی مساوی ہے 3/8۔ فرض کیا تیر کے مفرد عدد پر ٹھہرنے کا وقت ہوا ڈی ہے، تب ڈی مساوی ہے ڈیش، اس لیے n آف ڈی مساوی ہے 0۔ اس لیے پی آف ڈی مساوی ہے 0/8 یعنی 0۔ جوابات رہیں گے، اے کا جواب ہے 1/2، بی کا جواب 1، سی کا جواب 3/8 اور ڈی کا جواب 0۔ تیسرے سوال کا جواب ہے فرض کیا کہ چھوٹے مربع کے ضلع کی لمبائی x میٹر ہے، تب اس کا احاطہ 4x میٹر ہے۔ دیا ہوا ہے کہ دوسرے مربع کا احاطہ 4x = 24 میٹر ہے۔ دوسرے مربع کا ضلع مساوی ہے احاطہ بٹے 4 مساوی 4x = 24/4 مساوی ہے x = 6 میٹر۔ ان کے رقبوں کا مجموعہ 468 میٹر اسکوائر ہے۔ اس لیے x کی دوسری جمع x قوس میں x = 6 قوس کی دوسری مساوی 468۔ اس لیے x کی دوسری جمع 12x = 36 مساوی 468۔ x جمع 6 کو ہم a جمع b قوس کی دوسری میں، جیسا a کی دوسری جمع 2ab جمع b کی دوسری کرتے ہیں، تو a کی دوسری یعنی x کی دوسری 2ab یعنی 2 ضرب x ضرب 6 یعنی 6 دونی 12x، اور b کی دوسری یعنی 6 6 36 مساوی ہے 468۔ اس لیے 2x کی دوسری جمع 12x جمع 36 منفی 468 مساوی ہے 0۔ اس لیے 2x کی دوسری جمع 12x منفی 432 مساوی ہے 0۔ 2 سے تقسیم کرنے پر x کی دوسری جمع 6x منفی 216 مساوی ہے 0۔ اس لیے x کی دوسری جمع 18x منفی 12x منفی 216 مساوی ہے 0۔ یعنی اس مساوات کو ہم اجزائے ضربی کے طریقے سے حل کریں گے۔ اس لیے x قوس میں x جمع 18 منفی 12 قوس میں x جمع 18 مساوی ہے 0۔ اس لیے قوس میں x جمع 18 x منفی 12 مساوی ہے 0۔ اس لیے x جمع 18 مساوی ہے 0 یا x منفی 12 مساوی ہے 0۔ اس لیے x کی قیمت منفی 18 یا x کی قیمت 12 ہوگی۔ نقطہ ضلع کی لمبائی منفی نہیں ہو سکتی، اس لیے x مساوی ہے منفی 18 ناقابل قبول ہے۔ اس لیے x کی قیمت 12 ہوگی۔ x جمع 6 مساوی ہے 12 جمع 6 مساوی 18۔ دو مربعوں کے ضلع کی لمبائی بالترتیب 12m اور 18m ہے۔ سوال نمبر 5 مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجیے۔ کوئی ایک 3 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے امیت ہر ماہ ایک مخصوص طریقے سے خاص رقم کی بچت کرتا ہے۔ پہلے مہینے میں وہ 200 روپے، دوسرے مہینے میں 250، تیسرے مہینے میں 300 اور اس طرح آگے بھی بچت کرتا ہے۔ بتائیے 17 مہینوں میں اس کی کل بچت کتنی ہوگی؟ دوسرا سوال مربع مساوات پر مبنی ایک ایسی عبارتی مثال تشکیل دیجیے کہ اس کا ایک جواب 15 سال، میٹر، رفتار، روپے وغیرہ ہو۔ آپ کی تشکیل کردہ مثال کو حل کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے امیت کی پہلے ماہ کی بچت 200 روپے، اس کے دوسرے ماہ کی بچت 250، اس کے تیسرے ماہ کی بچت 300۔ ہر ماہ کی بچت میں اضافہ 300 منفی 250 مساوی 250 منفی 200 مساوی 50۔ اس لیے ڈی کی قیمت 50 ہوگی۔ پہلے ماہ کی بچت مساوی ہے 200 یعنی اے 200۔ ہمیں اس کے 17 ماہ کی بچت یعنی S17 معلوم کرنا ہے۔ اب یہاں پر ضابطہ ہے SN مساوی ہے n/2 قوس میں 2a جمع قوس میں n منفی 1 ضرب d۔ قیمتیں رکھنے پر S17 مساوی 17/2 قوس میں 2 ضرب 200 جمع 17 منفی 1 ضرب 50 مساوی 17/2 قوس میں 400 جمع 16 ضرب 50 مساوی 17/2 قوس میں 400 جمع 800
مساوی 17/2 ضرب 1200، اس لیے S17 کی قیمت 10,200 ہوگی، یعنی امت کی 17 ماہ کی کل بچت 10,200 ہے۔ دوسرا ہے عبارتی مثال، قائمۃ الزاویہ مثلث میں قائمۃ الزاویہ بنانے والے اضلاع کا فرق 7 سم ہے۔ اگر مثلث کا احاطہ 40 سم ہو تو اس کے تمام اضلاع کی لمبائیاں معلوم کیجیے۔ فرض کیا کہ خیمہ بنانے والے اضلاع کی لمبائیاں x سم اور x جمع 7 سم ہے۔ قائمۃ الزاویہ مثلث کا احاطہ 40 سم ہے۔ مثلث کا وتر مساوی 40 منفی قوس میں x جمع 7 مساوی 40 منفی 2x جمع 7 مساوی 33 منفی 2x۔ فیصد غرض کے مسئلے کی بنا پر 33 منفی 2x قوس کی دوسری مساوی x کی دوسری جمع قوس میں x جمع 7 قوس کی دوسری، اس لیے 1089 منفی 132x جمع 4x کی دوسری مساوی ہے x کی دوسری جمع x کی دوسری جمع 14x جمع 49، اس لیے 4x کی دوسری منفی x کی دوسری منفی x کی دوسری منفی 132x منفی 14x جمع x 1089 منفی 49 مساوی 0، اس لیے 2x کی دوسری منفی 146x جمع x 1040 مساوی 0۔ طرفین کو 2 سے تقسیم کرنے پر حاصل ہوتا ہے x کی دوسری منفی 73x جمع 520 مساوی 0، اس لیے x کی دوسری منفی 8x منفی 65x جمع 520 مساوی 0۔ اب اسے اجزائے ضربی کے طریقے سے حل کریں گے، اس لیے x قوس میں x منفی 8 منفی 65 قوس میں x منفی 8 مساوی 0، اس لیے قوس میں x منفی 8 اور x منفی 65 مساوی 0، اس لیے x منفی 8 مساوی 0 یا x منفی 65 مساوی 0، اس لیے x مساوی 8 یا x مساوی ہے 65۔ x مساوی 65 ناقابل قبول ہے کیونکہ مثلث کا احاطہ 40 سم ہے، اس لیے x کی قیمت 8 ہوگی۔ x جمع 7 مساوی ہے 8 جمع 7 مساوی ہے 15، مثلث کا وتر مساوی 40 منفی قوس میں 8 جمع 15 مساوی 40 منفی 23 مساوی 17۔ اب اس کا جواب رہے گا قائمۃ الزاویہ مثلث کے اضلاع بالترتیب 8 سم 15 سم اور 17 سم ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔